ایک تو یہ اب ظاہر ہے مہنگائی اور پھر بجٹ بھی پاس ہو گیا، سیاسی معاملات بھی چل رہے ہیں، کہا جا رہا ہے حکومت بہت مستحکم ہو گئی ہے، خاص کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. تو آپ کو لگتا ہے واقعی بہت مستحکم ہو گئی ہے حکومت 8 فروری کے بعد سے مستحکم ہے اور مستحکم جن وجوہات کی بنیاد پر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. جو بیساکھیاں فراہم کی گئی ہیں وہ بیساکھیاں جب تک رہیں گی حکومت مستحکم رہے گی. جس دن وہ بیساکھیاں ہٹا لی جائیں گی حکومت غیر مستحکم ہو جائے گی. لیکن اس کے بیچ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کا بھی وجود ہے یا نہیں ہے. کیا یہ جو پچھلے 1 سال گزرا 8 فروری کے بعد سے لے کر آج تک، اس میں کیا اپنا کردار اپوزیشن اس طرح ادا کر سکی جس طرح اسے ادا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 16 سیٹوں کے ساتھ 17 سیٹیں تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جب مسلم لیگ نون کے پاس 2/3 اکثریت تھی، اور بیگم نصرت بھٹو بیمار تھیں، قومی اسمبلی آ نہیں سکتی تھیں، تو 16 سیٹوں کے ساتھ شہید بی بی نے وہ سیاست کی کہ اس نے 2/3 اکثریت والی حکومت کو آگے لگا کر رکھا. بالکل یہ ریکارڈ کی بات ہے. آج قومی اسمبلی میں سب سے بڑی اکثریتی جماعت تحریک انصاف ہے، بالکل دھاندلی زدہ الیکشنز کے باوجود. بالکل. لیکن ان کی اپنی جو ان فائٹنگ ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی کسی کو نہیں پتا کہ تحریک انصاف کی الٹیمیٹلی ڈائریکشن کیا ہے. اب جب بجٹ پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد تمام بڑے اخبارات میں اداریے لکھے جاتے ہیں اور ہر اداریے کے اندر ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے کہ ہم عوام جن کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ٹیکسوں کی بھرمار کی جا رہی ہے، جو تمام سہولتیں تھیں وہ واپس لی جا رہی ہیں، جو تھوڑی بہت بھی بچی تھیں، زراعت تباہ حال ہے، سیلریڈ کلاس کا برا حال ہے، سولر کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا، لینڈ کروزر سستی کر دی، آلٹو مہنگی کر دی. تو ہم کس سے بات کریں؟ کون ہمارے بہاف پہ بات کرے گا؟ ہر اداریے کے اندر، چاہے وہ ایڈیٹوریل ہو یا کسی معیشت کے اوپر لکھنے والے نے لکھا ہو، انہوں نے ایک ہی چیز کہی کہ اس ملک میں اپوزیشن کا وجود ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ اپوزیشن کی جو دونوں اعتبار سے، ایک تو آواز نہیں اور دوسرا نیریٹو کے اعتبار سے بھی، آئیڈیالوجی کے اعتبار سے بھی، اور اس میں صرف تحریک انصاف نہیں، باقی اور اپوزیشن کی جماعتوں کا بھی قصور ہے. بالکل درست بات. جو اپوزیشن کے لوگ اس ملک میں جو اس حکومت سے سہمت نہیں ہے، جو اس حکومت کو سمجھتے ہیں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، اس کے اندر آپ وکلاء کو بھی لے لیں، اس کے اندر آپ صحافیوں کو بھی لے لیں کہ جو اینٹی صحافی اور اینٹی میڈیا جو قوانین اس دور میں پاس ہوئے، کسی جگہ اپوزیشن ہی نہیں ہے. کام کس کا ہوتا ہے؟ کام اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کا ہوتا ہے کہ وہ ایسے موقع پر اتحاد بنائیں، اتحاد بنا کر ایک چارٹر عوام کے سامنے رکھیں اور باہر نکلیں. بالکل. یہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ عمل یہاں تک پہنچا ہے کہ ہائیبریڈ پلس اب اس میں ہم آ چکے ہیں، ڈائسینٹنگ وائسز کو جس طرح سے دبایا گیا بالکل ختم ہو گئی ہیں اور کوئی اپوزیشن جو ہے وہ، یہ کیا ایک لمبا پروسیس تھا جو کہ اب کمپلیٹ ہو گیا اور اب کوئی اختلاف کہیں سے نہیں ہوگا آپ کے خیال؟ دیکھیں، اختلاف تو الٹیمیٹلی تو ہونا ہی ہے، صرف یکجا ہونے کی ضرورت ہے. اس سوچ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے کہ جناب مجھے کیا ملے گا اس چیز کے نتیجے میں. اب بفرض محال اپوزیشن کی ایک اور بڑی جماعت ہے JUI، اب ان کا کئی چیزوں کے اوپر اتفاق پیدا نہیں ہو رہا، تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہا، دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ نہیں ہو رہا. اسی طرح جماعت اسلامی کی بھی ایک سوچ ہے. لیکن مولانا نے تو بڑا زبردست جلسہ کیا ہے. دیکھیں اپنے تئیں تو وہ بالکل ہر کوئی اپنے تئیں جو بھی اپوزیشن کرتا ہے وہ کرتا رہے، تحریک انصاف بھی کر رہی ہے. لیکن جب تک آپ ان حالات میں اکٹھے نہیں ہوں گے، اکٹھے ہو کے ایک متفقہ چارٹر کے اوپر اس کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے، اس وقت تک بات بننی نہیں ہے. ماحول تو تیار ہے. اس سے بہتر ماحول آپ کو کیا مل سکتا ہے کہ میڈیا کی آواز بند کر دی گئی ہے، میڈیا کے اوپر تلوار لٹکا دی گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، چاہے آپ کا تنخواہ طبقہ ہو، چاہے آپ کی مڈل کلاس ہو، چاہے آپ کا کسان ہو، سب اس وقت تباہ حال ہے. اس سے زیادہ آئیڈیل انوائرمنٹ کیا ہوگی؟ آج کے دن میں دیکھ لیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، آدھا ملک آپ کا اس وقت سطح غربت سے نیچے جا چکا ہے. تو یہ سارا جو ماحول ہے یہ تو بڑی کنڈیوسیو انوائرمنٹ ہوتی ہے. اس میں بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ.